السلام علیکم۔ سیاسی منظرنامے کے ساتھ معظم رضا وسلم۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ مسلم لیگ نواز کے حوالے سے اہم فیصلے آئے ہیں اور اس کے بعد ایک ہیجانی کیفیت ہے سیاست میں۔ مسلم لیگ نواز کا آئندہ کیا مستقبل ہوگا، مسلم لیگ نواز کے آئندہ صدر کون ہوں گے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ طارق وارثی صاحب بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم طارق وارثی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ طارق وارثی صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اور اس کے بعد مسلم لیگ نواز کے اندر ایک کیفیت پائی جا رہی ہے تناؤ کی، اور لگ رہا ہے کہ نواز لیگ کے لیے بڑا مسئلہ بن رہا ہے اپنے آئندہ صدر کے انتخاب کے حوالے سے؟ مریم نواز شریف کا نام پہلے زیر بحث تھا اور پھر شہباز شریف کا اب سننے میں آ رہا ہے کہ کل جو اجلاس ہوا پنجاب ہاؤس میں، اس حوالے سے بھی کوئی خبریں کلیئر نہیں ہیں۔ مسلم لیگ کی قیادت جو ہے وہ واضح بات نہیں کر رہی کہ کس کی حمایت میں ہوگا۔ ایک خبر میں یہ تھا کہ بیگم کلثوم کا نام ہی جو ہے وہ زیر بحث نہیں ہے، مریم نواز کا زیر بحث نہیں ہے۔ دوسری خبر میں یہ تھا کہ جو شہباز شریف ہے ان کا نام زیر بحث نہیں ہے۔ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ مسلم لیگ نواز سیاست کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیے جی، میرا خیال ہے کہ کل جو اعلیٰ سطح کی ان کی کا اجلاس ہوا ہے پنجاب ہاؤس میں، تو ظاہر ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے اور اب وہ صدارت بھی ان سے میرا خیال واپس لے لی گئی ہے، یہی فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، تو اس کے بعد لامحالہ جماعت کی جو سربراہی ہے اس کے لیے کسی موزوں شخص کا انتخاب جو ہے وہ ایک لازمی ہو جائے گا، کیونکہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں خواہ وہ عارضی طور پہ ہو یا مستقل طور پہ مسلم لیگ نواز کو اپنا ایک سربراہ جو ہے اس کو منتخب بہرحال کرنا ہے۔ لیکن آپ کو کس کو کریں گے؟ مریم نواز کو کریں جو گے؟ آج خبریں جو چھپی ہیں کل کے اجلاس کے حوالے سے بھی، اس میں یہ شہباز شریف صاحب کا نام جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ میاں صاحب نے خود یہ نام پیش کیا ہے کہ بھئی ان کو مسلم لیگ نون کا صدر جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ کیا ایک نااہل شخص جو پارٹی کی صدارت کے لیے نااہل ہو، وہ کیا کسی پارٹی کے آئندہ سربراہ کا تعین کر سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو باہمی مشاورت سے یہ فیصلہ ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں نواز شریف صاحب کی رائے جو ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ ایک کنسنسس ہوگا ڈیفینیٹلی، اور اس میں ان کی رائے بھی شامل ہوگی، اور ان کا مشورہ بھی۔ اگر کل کو وارثی صاحب کسی نے چیلنج کر دیا کہ یہ نااہل شخص جو پارٹی کے صدارت کے لیے بھی نااہل تھا، اس نے یہ فیصلہ کیا ہے جس طرح خبریں چھپیں، میں نہیں یہ سمجھتا کہ وہی فیصلہ جو ہے وہی اسی تختہ مشق بنایا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جو اجلاس ہوگا اس میں اگر متفقہ طور پہ شہباز شریف صاحب کا نام آئے گا بطور صدر مسلم لیگ نون، تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی قانونی پیچیدگی پیدا نہیں ہونی چاہیے، نہ ہوگی۔ ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ضرور ہوگا، اور خود نون لیگ کے حلقوں میں یہ ایک کنسنسس پیدا ہو رہا ہے کہ شہباز شریف کے علاوہ کوئی اس عہدے کے لیے موزوں شخص نہیں ہے۔ ان کا انتظامی تجربہ، خود پہلے بھی وہ اس کے صدر رہ چکے ہیں نون لیگ کے، تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی کوئی پیچیدگی جو ہے اس کا پیدا ہونے کا احتمال ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی ایک نیا صدر جو بنے گا اس میں رائے اگر نواز شریف صاحب کی بھی ہوگی تو وہ اس کو پھر باعث تنقید بنا لیا جائے گا۔ ایسی میرا خیال بات نہیں ہوگی، نہ ہونی چاہیے۔ نہیں، لیکن میاں شہباز شریف کا نام پیش کیا جا رہا ہے اور احد چیمہ پکڑا گیا ہے، پنجاب میں سول بیوروکریسی کاروبار ٹھپ کر کے بیٹھ گئی ہے اپنی گورنمنٹ سے کہ احکامات جو ہے وہ کہاں پر چلیں گے، اور شہباز شریف کے حوالے سے جو حدیبیہ پیپر مل کیس کا معاملہ تھا وہ تو چلے ابھی اس پہ کوئی بڑی بات نہیں ہو رہی، لیکن پاناما کیس میں اور اس کے بعد جو یہ کرپشن پنجاب کے بڑے میگا اسکینڈل ہیں اس میں ان کا نام آ رہا ہے، تو یہ کیا باعث سے
اس کو عوام کی پسندیدگی سمجھا جائے گا؟ دیکھیے ابھی میں سمجھتا لوٹ ہوں مار کرنے والے لوگ جو ہیں صدر کو احتساب کورٹ کی طرف سے اور دوسرے مقدمات ہیں ابھی زیر سماعت ہیں، اور بعض ایسے بھی مقدمات ہیں، کیسز ہیں جو آخری مراحل میں ہیں، ان کے فیصلے تو باہر آنے ہیں، لیکن یہ بات کی بات ہے پہلے تو 45 دن کا الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ ایک وقت کا تعین ہے کہ اس کے 45 روز کے اندر اندر صدر کا انتخاب بہرحال ہوگا۔ اچھا، یہ کیا مسلم لیگ نواز کے آئین میں ہے کہ سینئر نائب صدر ہی قائم مقام بن سکتا ہے؟ دیکھو اگر کہ یہ بات ہوتی تو پھر یہ سینٹ کے جو الیکشن ہے اس میں امیدواروں کے حوالے سے وہ طے ہو جاتا کہ بھئی ان کے دستخط ہوتے تو وہ اکاموڈیٹ ہو جاتے، لیکن ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ اب سارے جو سینٹ کے امیدوار تھے نون لیگ وہ آزاد ارکان کی حیثیت سے اس میں حصہ لیں گے۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ میرا خیال ہے سامنے آ رہا ہے نواز لیگ کے لیے۔ اب ضروری تو نہیں ہے کہ سارے جو منتخب ہو جائیں گے آزاد ارکان جنہیں نون لیگ کی طرف سے امیدوار نامزد کیا گیا تھا، وہ منتخب ہونے کے بعد کون سی جماعت جو ہے ان کا انتخاب بنے گا۔ یہ تو سینٹ کے حوالے سے ہوگا، میں سینٹ کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، جو نواز شریف کی پارٹی صدارت سے نااہلی کے بعد اب پارٹی کا نیا صدر جو بنے گا، اس کے لیے پارٹی آئین کے تحت تو سینئر نائب صدر جو ہے وہ پارٹی کا صدر کی طرف جا سکتا ہے۔ اب یہ تو علم نہیں، نہیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ کون سا سینئر نائب صدر ہوگا۔ جب صدر مقرر ہو جائے گا تو اس کے بعد باقی جو عہدیداران ہیں ان کا تعین ہوگا یا انتخاب ان کا ہوگا، اور وہ جنرل کونسل جو ہے وہ منتخب کرے گی۔ آپ کے خیال میں یہ ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے بڑی چلاکی کے ساتھ میاں شہباز شریف کو پارٹی کی صدارت سے آنے سے روکنے کے لیے ایک عبوری دور کے لیے کوئی نائب صدر اگر یہی تصور کر لیا جائے کہ میاں صاحب نے کوئی چالاکی کی ہے، میں نہیں سمجھتا، کیونکہ کوئی وے آؤٹ اور نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی ایسا امیدوار صدارت کے لیے کوئی موضوع بھی نظر نہیں موجود ہے نا جی۔ دیکھیں کل جب یہ فیصلہ آیا میاں صاحب کی پارٹی صدارت سے نااہلی کا، اس سے پہلے سرگودا میں اور دوسرے شہروں میں مریم نواز کے پوسٹر پر سیاہی ملی گئی، اور حمزہ شہباز اور شہباز شریف جو ہے وہ پہلے سے ایکٹیو ہے اس دیکھیں جی۔ اب حمزہ شہباز کا ظاہر نام اس پہ لکھا گیا ہے، وہ پوسٹر جو ہے ان کو غلط ملت کیا گیا ہے۔ اب یہ واضح طور پہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم واقعی اتنی بڑی کوئی مخالفت جو ہے ایک دم پیدا ہو گئی ہے میاں صاحب کے نااہل ہونے کے بعد۔ لودھرا کے جلسے میں بھی تو نعرے بازی ہوئی تھی حمزہ کی حمایت وہ تو ہوتی رہتی ہے، ظاہر ہے کہ اب سارے ضروری نہیں ہے کہ سب معاملات جو ہیں وہ سموتھلی چلیں اور کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو۔ یہ الیکشن کے معاملات ہوتے ہیں، سیاست ہے، اس میں تو سب کچھ چلتا ہے، لیکن اس کے باوجود نون لیگ کا امیدوار جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ کہ ابھی یہ جو نون لیگ کی صورتحال بنی ہے کہ پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی کہہ رہے تھے کہ میاں شہباز شریف کو آئندہ کے وزیر اعظم کے لیے نامزدگی نہیں کی گئی، سعد رفیق کہہ رہے تھے نہیں کی گئی ہے۔ اب بین صورتحال جو ہے پنجاب ہاؤس میں اجلاس ہوتا ہے اور اسی حوالے سے متضاد خبریں آ رہی ہیں۔ آپ کیا ایسے نہیں دیکھ رہے کہ جس طرح الطاف حسین کو سائڈ پہ جب کیا گیا تو ایم کیو ایم جو پاکستان تھی اور متحدہ دو حصوں میں تقسیم ہوئی، ان میں سے حق پرست نکلے؟ دیکھیں جی، یہ بات سائڈ پہ گیا تو پارٹی جو ہے وہ صاحب یہ بات ہمیں ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ایم کیو ایم کا معاملہ اور نون لیگ کا معاملہ بالکل ایک مختلف ہے۔ اس وقت نون لیگ کی وفاق میں حکومت ہے، پنجاب میں ہے، آزاد کشمیر میں ہے، گلگت بلتستان میں ہے، اور جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے اس کی تو کوئی حکومت کسی جگہ بھی نہیں تھی۔ دیکھیں نا بلوچستان میں، آپ دیکھیں بلوچستان میں طیبہ تباہ کر کے رکھ دی حکومت، زرداری صاحب کی وہاں انٹری پڑی اور وہ حکومت کہیں بھی نہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہاں کس طرح ٹیبل ٹرن ہوئی ہے، وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ زرداری صاحب کا بھی نام لیا جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ بڑا انہوں نے ایک ایج ملا ان کو، جو ایک خاموشی طاری تھی اس میں انہوں نے اپنا کام دکھا دیا، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ وہاں بہت سارے پیسے جو ہیں وہ اس کا استعمال ہوا ہے، اربوں کا ہوا ہے، کس میں بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کو پیسوں کا استعمال کر کے ختم کر دیا جائے گا اسٹیبلشمنٹ؟ نہیں، اس طرح میرا خیال نہیں ہوگا۔ مسلم لیگ نون اس طرح تو ختم نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے کہ بڑی فالوئنگ ہے اس کی، اور اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے ملک کی۔
کیا لگ نہیں رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا عدلیہ کو استعمال کر کے باقاعدہ مسلم لیگ کو دیکھیں اس طرح ہم ختم کیا جا رہا ہے؟ پہلے بھی ایسے اسٹیبلشمنٹ ہوتا کو رہا مسلم لیگ اور کے ساتھ۔ عدلیہ کو ملا کے ساتھ ہم اس طرح اگر بات کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ قرینۂ قیاس فی الحال تو بات نظر نہیں آ رہی، لیکن بڑی دیر سے یہ ایک تھیوری جو ہے وہ پیش کی جا رہی تھی کہ اس طرح ہو سکتا یہ ہے۔ تھیوری کس کی طرف سے اب تھی؟ دیکھیں نا، اب سینٹ کے چیئرمین نے بھی کہا ہے اور پھر پیپلز پارٹی کے فرت اللہ بابر جو ہیں انہوں نے بھی کل یہی سینٹ میں کہا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کیونکہ 3 سال کے لیے ٹیکنوکریٹس کی حکومت جو ہے اس کو قائم کرنے کا ایک اندیا دیا جا رہا ہے۔ یہ باتیں ابھی اس طرح تو اتنی گہری نہیں ہوئیں، لیکن بعض امکانات سیاست میں آپ کو پتہ ہے کہ ہو سکتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی صورتحال کوئی فوری طور پہ جو ہے وہ پاکستان میں سیاست میں ایک نمایاں تبدیلی کی مظہر بن سکتی ہے۔ آپ کے خیال میں جو موجودہ مسلم لیگ نواز کی صورتحال ہے، جس طرح ان پر فیصلوں سے متاثر ہے، ان کی سیاسی اتحاد بھی جو ہے وہ بھی یقیناً میں ڈیمیج ہو سمجھتا سکتا ہوں ہے۔ کہ مسلم لیگ کو اس سے تھوڑا سا ضغط تو پہنچی ہے ان فیصلوں سے۔ ظاہر ہے کہ ایک جماعت کا سربراہ جو ہے اسے نائل قرار دینا، 2 بار ان کی نااہلی جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے، یہ ایک بہت بڑا میرا خیال ہے کہ فیصلہ ہے، اور اس کے مضمرات اور اثرات جو ہیں ملک کی سیاست پہ یقیناً پڑیں گے، جن کا اظہار اس سے فائدہ کس کو اشارت ہوگا؟ میں کرایا۔ اس کا فائدہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فوری طور پہ کوئی اٹھا سکے گا۔ ظاہر ہے کہ دوسرے نمبر پہ کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ پارٹی ہے، اس کی فالنگ بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف جو ہے اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکے گی، کوئی ایسا فیصلہ وہ بر وقت اور صحیح فیصلہ جو ہے وہ کر سکے گی، کیونکہ نہیں، اور کچھ بھی تو اب اپوننٹ آ گئے نا جی، وہ تحریک لبیک والے آ وہ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنی ان کی فالنگ تو نہیں ہے، اس طرح تو نہیں میرا خیال ہوگا کہ مذہب کی بنیاد پہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ سیاست میں حصہ لیں اور آ کے وہ سارا تلپٹ کر دیں اور پورا جو میدان سیاست ہے وہ زیر و زبر ہو جائے، ایسی بات نہیں ہو عمران سکتی۔ خان خود بھی تو یہی کر رہے ہیں نا۔ عمران خان نے جو ابھی تازہ حملہ کیا ہے، یہ بیانیہ جب لودھراں کا الیکشن میں نواز شریف نے کہا کہ میرا بیانیہ عوام نے تسلیم کر لیا ہے، تو اب اس فیصلے کے ساتھ ہی عمران خان کا جو ڈائریکٹ حملہ ہے، انہوں نے پھر وہی جو حلف نامے والا معاملہ تھا اس کمیٹی کا ذکر وہ دوبارہ ٹھیک ہے، چھیڑا ابھی وہ بعض تو یہ تو ایشوز یہی لبیک والے کہہ رہے نہیں، ہیں۔ یہ ایشوز تو ابھی چل رہے ہیں ظاہر ہے، لیکن آپ کو یہ بھی علم ہے کہ اس وہاں شکست کے بعد تحریک انصاف نے اور اس کے لیڈروں نے خود عمران خان کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی بھی ہوئی ہے اور ہمیں اس سے نقصان بھی پہنچا ہے۔ انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ وہ صحیح طرح اس انتخاب کو لڑ نہیں سکے اور پورے جو اس وقت میدان سیاست وہاں کا لوکل تھا اس کا صحیح وہ اندازہ نہیں کر سکے۔ دوسرا اعتراض یہ بھی کیا جا رہا تھا کہ جب عمران خان موروثی سیاست کے خلاف ہے تو پھر ترین کے بیٹے کو سامنے لانا یہ بھی ایک قسم کا میرا خیال ہے کہ کوئی اچھا ان کو ایج نہیں ملا۔ تو یہ جو شہباز شریف کو لے کے آئیں گے ابھی، یہ موروثی یہ تو سیاست نہیں ٹھیک ہوگی؟ ہے، یہ میں دیکھیں یہ سمپل سی بات ہے کہ نون لیگ کی جو سربراہی ہے یا جو سیاست ہے یا جو بھی وہ فیصلے ہیں ابھی تک اس خاندان میں مرکوز ہیں، اس سے باہر نہیں نکلے، اور کوئی بھی بندہ خاندان کے علاوہ جو ہے ابھی تک کوئی سامنے ایسا نہیں آ سکا جس پہ کوئی اعتبار کیا جا سکے یا اعتماد کیا جا چودھری سکے۔ نثار ہیں، چودھری اردو نثار کا امیدوار بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بھی جس طرح کی ان کی اختلافی ایک نقطہ نظر سامنے آتا رہا ہے اور ابھی تک ہے، اور اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ بھی کسی نون لیگ کے آئندہ کوئی بننے والے دھڑے کے کوئی سربراہ بن جائیں، قائد بن جائیں یا وہ ہاتھ میں لے لیں، یہ ابھی بعد کی باتیں ہیں۔ یعنی ابھی آپ کے خیال میں مسلم لیگ میں تقسیم کوئی دڑے بندی نہیں بھی سامنے آ سکتی ہے؟ مسلم لیگ میں آ سکتی ٹوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ جو فیصلے ہوئے ہیں ان کی زد جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نون لیگ پر یقیناً پڑی ہے، اور ووٹر بھی جو ہیں، جو ارکان اسمبلی ہیں، سینٹ ہیں، وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ آئندہ کیا لاہ عمل انہیں اختیار کرنا پڑے گا۔ کمٹمنٹ ٹھیک ہے پارٹی کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن حالات بدلتے رہتے ہیں، سیاسی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، تو اس میں آ کے اراکین جو پارٹی ہوتے ہیں وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں کیا سوچنا ہے، کیا کرنا ہے، اور آئندہ جو ایک لاہ عمل بنے گا یا سیاست کا جو آئندہ میدان آئے گا اس میں ان کی وفاداریاں جو ہیں وہ کہاں تک نون لیگ کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ نون لیگ کی وفاداریوں کا آپ دیکھیں کہ پچھلے سالوں میں جو نون لیگ نے بتدریج ایولیوٹ کیا ہے، جس طرح
کہ ضیاء کے دور میں پھر اس کے بعد جنیجو سے علیحدگی ہوئی، جنیجو لیگ علیحدہ ہو گئی، اور پھر نواز لیگ علیحدہ ہو گئی، پھر چودھری شجاعت اس میں سے نکل کے چلے گئے، کاف لیگ بن گئی۔ دیکھیں تو یہ پارٹیاں تو ایک بنتی تسلسل ہے رہتی ہیں، پارٹیوں کے اندر۔ اس کیا میں سے لوگ اب بھی چودھری نثار لیگ بن سکتی ہے، یا کوئی اور جو جس طرح ریزائن ہوئے تھے سیالوی کے مریدوں دیکھیں نے؟ اختلاف رائے اگر اس حد تک چلا جائے تو یقیناً جو بعض لوگ کرتا درتا ہے، جو پارٹی کے اہم موہرے رہے ہیں، اہم عہدے پہ تعینات رہے ہیں، اور ان کی مشاورت جو ہے اس کو ہمیشہ اہمیت دی جاتی رہی ہے، تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے۔ یہ ایک خیال آرائی ہے، اس کو کتنی تقویت ملتی ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا، اور ابھی 4 مہینے تک تو الیکشن ہوں گے انشاءاللہ، جو ہونے بھی چاہیے میرا خیال ہے، کیونکہ جمہوریت کے لیے انتخابات جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ سب سے پہلے 3 مارچ کو سینٹ کے جو الیکشن ہو رہے ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ سیاست کا اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ نہیں، میاں صاحب کا جو دعویٰ ہے کہ عوام نے ان کا بیانیہ قبول کر لیا ہے کہ ووٹ کا تقدس کا جو ٹھیک ذریعہ ہے، تھا، انہوں نے دیکھنا تو پوری کیا ایک آئندہ الیکشن عدلیہ تک کے یہ حوالے اس کو سے برقرار عدلیہ رکھے کے گا؟ حوالے سے ان کے جو بیانات آئے ہیں یا دوسرے لیڈروں کے بیانات آئے ہیں، یا جو وزیر بھی رہے ہیں انہوں نے جس طرح خیال آرائی کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کو کوئی زیادہ پذیرائی اس حوالے سے نہیں ملی کہ اس طرح اداروں کے درمیان تصادم کی جو فضا پیدا ہو جاتی ہے وہ خود ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ذمہ دار بھی تو میاں صاحب ہیں نا جی۔ ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ان کا بھی اس میں کچھ ہاتھ یقیناً ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا کہاں تک ان کا ہاتھ ہے، اور اس سے ملک کی جو سیاست آگے چل کے آئے گی اس میں کیا صورتحال سامنے آئے گی۔ منطقی طور پہ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان فیصلوں سے جو نون لیگ کے خلاف آئے ہیں یا میاں صاحب کے خلاف آئے ہیں، ان سے یقیناً کسی حد تک بظاہر اس وقت جو نظر آ رہا ہے کچھ نقصان ضرور پہنچا ہے۔ نہیں، یہ سارا نقصان جو میاں صاحب نے فیصلے کیے ہیں انہی کی وجہ سے ہوا ہے، پارلیمنٹ ڈیمیج ہوئی ہے۔ میں یہی کہہ میاں رہا ہوں نا، صاحب کو جب پتہ تھا کہ انہیں نااہل قرار دیا جا رہا ہے، ان کو نظر آ رہا تھا کہ پارٹی کے لیے عہدے کے لیے بھی وہ نااہل نہیں ہے، انہوں نے ایک جان بوجھ کے ایک امینڈمنٹ کروائی، دیکھیں جی اور ان وہ کی امینڈمنٹ جو تھی وہ کنٹروورشل تھی، اور پارلیمنٹ کو انہوں نے اپنے ذاتی مفاد میں جو استعمال ایک کیا۔ سیاسی مزاحمت تھی، انہوں نے شروع سے جو ان کا بیانیہ سامنے آ رہا تھا اس سے یہی لگ رہا تھا لیکن اس کہ مزاحمت نے تو پاکستان کے نظام پر تو ایک زخم پہنچائی نا۔ نہیں، اس میں پاکستان کے پارلیمنٹ کی بالادستی پہ حرف آیا، مجبوراً ایک سپریم کورٹ پارلیمنٹ نے کی جو فیصلہ بالادستی کیا۔ پہ میرا خیال کوئی حرف نہیں اس حوالے سے آیا کہ پارلیمنٹ کمزور ہو گئی ہے یا دوسرا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ نے ایک جو ایکٹ جو منظور کیا تھا، ظاہر ہے اس وقت بھی سیاسی حلقوں کی طرف سے اور عقل سلیم رکھنے والے جو سیاستدان ہیں ان کی طرف سے، اور من جملہ باقی حلقوں کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ کوئی اچھا نہیں ہوا، اسے آئین کے خلاف ورزی قرار دیا گیا تھا کہ اس طرح کا ایکٹ منظور کرا لینا صرف ایک فرد واحد کے لیے، میں نہیں سمجھتا کہ اسے کوئی اس طرح کی پذیرائی ہوئی تھی، اس لیے سپریم کورٹ میں آ کے اس فیصلے کو غلط قرار دے دیا گیا۔ یہ تو عام فہم سی بات تھی۔ اب نواز شریف صاحب کی یہ دانش جس طرح کہ انہوں نے غلط فیصلے کیے، کیا ان کے اراکین پارلیمنٹ اور ان کی پارٹی کے لوگ بھی تو دیکھ رہے ہوں گے؟ دیکھا جی، تو ان کی وہ پارٹی کے ساتھ ان کے اگلے لوگ فیصلوں بھی میں کس دیکھ طرح رہے تھے، اس کو سارے کریں گے؟ دیکھ رہے تھے، لیکن یہ کہنا کہ بھئی ان کے فیصلے غلط تھے، ان کی اپنی حد تک تو ٹھیک تھے جو انہوں نے فیصلے کیے تھے، اور اس وقت جو بیانیہ بھی ان کا سامنے آیا اس میں بھی مطلب ایک بڑا زوردار حوالے سے جو لیکن باتیں کی واصف گئی ہیں۔ صاحب، ایک لیڈر جو ہوتا ہے، کسی سیاسی جماعت کا لیڈر جو ہوتا ہے، اس نے اپنی ذات کے لیے فیصلے نہیں کرنے ہوتے، اس نے یہ سسٹم تو کے دیکھیں سامنے جی، رکھتے ہوئے یہ تو پارلیمنٹ کے خود تقدس کو، عدلیہ انہیں کو، ملک کو سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ کس حد تک ان کے فیصلے جو ہیں ان کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے مفید ثابت ہوئے ہیں، جو بظاہر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کسی حد تک ذوق ضرور پہنچی ہے، تو یہ اس وقت ان کے سوچنے کی بات ہوتی ہے، اور باہمی مشاورت سے انہوں نے اگر یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ جے ٹی روڈ سے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو تسلسل کے ساتھ مختلف جلسوں میں جس طرح ان کا بیانیہ سامنے آتا رہا ہے، وہ تو ایک کسی کی ان کی کنفرنٹیشن تھی جو مسلسل ہی ہوتی رہی ہے۔ لیکن یہ لیکن میں کنفرنٹیشن کی سمجھتا ہوں، پالیسی جو ہے یہ دیکھیں کامیاب اس تو نہیں وقت ہوتی دکھائی میں دے رہی، یہ نون کہتا لیگ ہوں کو تو نقصان کہ پہنچا اگر اس کا۔ نون لیگ کو نقصان پہنچا تھا تو پھر نون لیگ والے جو سارے ان کے پیروکار ہیں، جو اراکین ہیں، جو ان کے ووٹر ہیں، یہ ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ اس طرح کی صورتحال سامنے آیا جیسے ملکی سیاسی فضا جو ہے وہ، یا ملکی نظام جو ہے اس کو کوئی نقصان پہنچنے کا احتمال ہو۔ ووٹر جو ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ بھئی
انہیں جس طرف بھی آپ لے کے جائیں گے وہ جائیں گے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جلسوں میں پرسوں جو ہوا فیصلہ ہوا ہے اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب ہاؤس میں بے شمار لوگ کھڑے تھے اور وہ باقاعدہ ان کی تائید کر رہے تھے اور نعرے مار رہے تھے اور نواز کے نعرے لگائے جا رہے تھے. یہ ایک فالنگ ہے, آپ ان کو اس طرح تو نہیں ہٹا سکتے. یہ اس کا پیمانہ اسی وقت سامنے آئے گا, اس کا نتیجہ اسی طرح صورت میں ظاہر ہوگا جب الیکشن ہوں گے, تو پھر پتہ چلے گا کہ پارٹیاں نون لیگ دوسری پارٹیاں وہ کہاں کھڑی ہیں. دیکھیں یہ تو صورتحال پارٹیاں تو کھڑی ہیں, لیکن اس سے سسٹم کو جو لاحق ہو گیا خطرہ, جس طرح سسٹم کو یہاں وزم صاحب سسٹم کو تو یہاں بے شمار دفعہ خطرات لاحق ہوتے رہے ہیں. 4 ماشاء اللہ یار لگے ہیں, خدا کا خوف کریں. اس وقت کوئی نہیں بولتا, اب بول رہے ہیں. ظاہر ہے دیکھیں تو میاں نواز شریف کی غلطیوں سے آیا تھا. میں کسی کی کہتا ہوں غلطی سے آئے, کسی سے آئے, لیکن ماشاء اللہ بہرحال اس ملک کا مقدر نہیں ہونا چاہیے. یہ جمہوری نظام کی بدولت ہی یہ ملک قائم رہے گا. قائد اعظم کی ہم بات کرتے ہیں, انہوں نے تو یہ کبھی سوچا یا ان کے وہموں میں تصور بھی نہیں تھا کہ یہ اس ملک کی کیا حالت ہوگی. ایک ڈیموکریٹک نظریاتی ملک جو ہے وہ ان کا قیام کا ایک ان کا ایک مصمم ارادہ تھا جو انہوں نے کر کے دکھایا, ملک بنا کے دیا. لیکن آگے جو قیادت آتی رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب کا قصور ہے. اس لیے یہاں غیر جمہوری قوتیں جو ہیں وہ قائم ہوئیں اور وہ اس ملک کو ہمیشہ ان سے نقصان پہنچا. نہیں تو اب نواز شریف جو ہیں ان کی سیاست آپ کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں؟ آگے کیا کریں گے؟ وہ اسی کنسنٹریشن میں رہ رہے ہیں یا ان کو کچھ تھوڑا سا؟ یہ ان کے سوچنے کا کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ ان کے اس قسم کے بیانیے یا ان کی کنفرنٹیشن اور مزاحمت کا جو انداز ہے کیا واقعی اس کو لے کے آگے چلتے جائیں گے. الیکشن کے آنے والے ہیں نا, بیانیہ بھی ان کا ہے, لوگ بھی دیکھیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اس ملک میں تبدیلی جو ہے وہ بہتر انداز میں ہو رہی ہے. اور دوسری یہ ہے کہ کچھ فیصلے ایسے آ رہے ہیں جس میں ایسے لوگوں کو جو واقعی جن کے خلاف کرپشن کے الزامات ہیں, دوسرے الزامات ہیں, ان کی ایک تحقیقات جو ہے, تفتیش جو ہے وہ ایک مؤثر انداز میں اب شروع ہو چکی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ صورتحال جاری رہی اور ایسے لوگوں کو پکڑ لیا گیا جو واقعی اس ملک میں کرپشن کے منبع بنے ہوئے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ان کے خلاف جو فیصلے آئیں گے یقیناً وہ لوگوں کے لیے, اس ملک کے لیے اس کے مفاد میں ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں مسلم لیگ اپنی جو حیثیت ہے اس وقت جس کو برقرار رکھ سکتی ہے؟ دیکھیں یہ اب صورت یہی ہے کہ اگر نیا کوئی صدر آتا ہے یا شہباز شریف صاحب کی صورت میں کوئی نون لیگ کا صدر جو ہے اس کا انتخاب ہوتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ صورتحال تو نہیں ہوگی جو میاں نواز شریف کے حوالے سے تھی. شہباز شریف معاملات کو بڑے فہم و ادراک سے چلا سکتے ہیں اور وہ چلائیں گے بھی, کیونکہ یہ وقت کا تقاضا ہے. خود نون لیگ جو ہے اس کی یکجہتی کا بھی تقاضا ہے, اور ہم دیکھیں گے کہ وہ اپنی جماعت کو کہاں تک آگے لے کے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ طارق صاحب.